جی ناظرین السلام علیکم۔ ہاں، جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہمارا اس لیے بہت ضروری ہو گیا کہ جس طرح کے حالات ہیں خاص طور پر یونیورسٹی ایجوکیشن کے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن ہے اس سال بہت کم ہوئے ہیں، اور جو تعلیم کی ریشو ہے وہ بجائے بڑھنے کے وہ حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو ناظرین اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید جو فنانشل ایشوز ہیں یا ہمارے پاس جو اور سرکمسٹانسز ہیں، پولیٹیکل سینیریو ہو گیا یا اور جو آل اوور دا ورلڈ جو ایشوز چل رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایڈمیشن لے نہیں پائے یا ایڈمیشن لینے سے قاصر ہیں، یا کوئی بھی فیکٹر ہو، کیونکہ جو سارے ٹاپک اور سارے جو ایشوز ہیں وہ شاید یہاں ڈسکس کرنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے ایک جو ضروری عنصر ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے، طالب علم کے پیرنٹس کے لیے، ان کے لیے شاید یہ ضروری ٹاپک ہے، تاکہ اگر اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کریں تو بچوں کی کچھ ہیلپ ہو سکے اور ہم اپنے تعلیم کی جو ریشو یا ایڈمیشن کی جو ریشو ہے اور اپنے بچوں میں جو تعلیم کا نظام ہے اس کو شاید ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ شاید صرف یہ چاہ رہا ہے کہ میرا آبجیکٹو تعلیم حاصل کرنا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کو وہ صرف یونیورسٹی جانا اور کلاسز اٹینڈ کرنا، اور کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد جب اس کی واپسی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سارے کا سارا جو نظام، اپنی جو ایفرٹ تھی وہ میں نے پوری کر دی، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں چلا گیا، میں نے کلاسز اٹینڈ کر لی، اور جب میری اب واپسی ہوگی تو اب میں تھک چکا ہوں، اب جو ساری ذمہ داری وہ میرے پیرنٹس کی ہے یا نظام کی ہے کہ وہ میری ضروریات پوری کرے اور میری جو ایکسپینسز ہیں یا میری فی ہے وہ پورا کرے۔ ناظرین سب سے بڑی جو حل ہے، سب سے بڑا پرابلم سمجھے وہ یہاں پہ آتا ہے۔ یہ صرف ایٹیچیوڈ کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میری ضروریات میرے پیرنٹس پوری کریں گے اور جو ارد گرد کی باقی چیزیں وہ خود بخود پوری ہوں گی، جو کہ اس کو بجائے کامیابی کے رستے پر ڈالنے کے اس کو ناکامی کے رستے پر ڈال دیتی ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات میں والدین کے لیے اپنے سب بچوں کو ایک وقت میں پڑھانا اور ان کے ایکسپنسز پورے کرنا اتنا کوئی آسان کام رہا نہیں ہے۔ یہاں پہ ذمہ داری وہی ہے جو کہ بچوں پر آتی ہے، اور یہاں بچوں کے ایٹیچیوڈ کا جو سوال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میں یہاں پر ایگزامپل یہ دوں گا، میں خود ایز اے اسٹوڈنٹ ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں، ڈفرینٹ جگہ پہ کام کرتا رہا ہوں، اور اپنے ایکسپنسز میٹ کرنے کے لیے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس یا میرے پیرنٹس جو میرے لیے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا وہ مجھے فی دینا نہیں چاہتے تھے، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ کہ یار کتنی دیر تک اپنے ماں باپ پر برڈن بننا ہے، کتنی دیر تک ہم نے پیراسائٹ کے طور پر رہنا ہے، اور کب تک ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی کام ہو وہ میرے لیے عزت نہیں ذلت کا باعث ہے۔ یہ جب تک ہم یہ سوچ ناظرین اپنے اسٹوڈنٹس کے دماغ سے نہیں نکالیں گے، جب تک ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ نہیں اس کو ایک جسے ایگو یا ہم لوگ انا کا عنصر اس میں یہ پروڈیوس نہیں کریں گے کہ بھائی سیلف ریسپیکٹ آپ کی ہے کہ خود کما کر اپنے ایکسپنسز میٹ کرنا یہ انسلٹ نہیں، یہ بلکہ ایک آپ کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا گر ہے۔ اپنے ماں باپ پہ احسان کرنا نہیں ہے کہ ہم ان سے پیسے نہیں لیتے، ہم ان سے فی نہیں لے رہے اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں کہ جناب وہ ہم ان سے پیسے نہیں لے رہے، جناب بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی جب اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ پر احسان کر رہا ہوں تو وہ بیسیکلی احسان کے چکر میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کو اوبلائج کر رہا ہوں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو سیکھنے کا عمل سمجھنا چاہیے کہ بھائی جتنا میں خود کام کر سکتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، جتنا خود میں افورڈ کر سکتا ہوں، اتنا میں ماں باپ کو ریلیکس کروں۔ اس ارننگ اور اس ایٹیچیوڈ کا جو چینج ہوگا، ایک تو وہ اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دے گا، اور دوسرا اس کو ان فیوچر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار کر دے گا کہ یہ کوئی بھی کام کرنا باعث ذلت نہیں بلکہ باعث فخر ہے۔ اور یہاں پر جو ایک ٹپ ہے جو میں خود اور میرے ارد گرد کے دوست جو بھی جتنی بھی سکسیس سٹوریز ہیں ان میں یہ چیز میرے خیال میں سب سے زیادہ کامن ہے کہ وہ لرننگ ود ارننگ کرتے رہے ہمیشہ، اور لرننگ ود ارننگ میرے خیال میں ایک اسٹرانگ فیکٹر ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو فیوچر میں حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے کہ آفس سے یونیورسٹی سے نکلا اور جو ہمارے پاس سوشل میڈیاز ہیں، موبائل ہیں اور باقی، بلکہ وہ تو فزیکل سپورٹ سے بھی جا چکا، تو باقی کام کیا کرنا۔ ناظرین میں بچوں سے ریکویسٹ یہ ہے، اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنے اس طرح کے حالات سے اور اپنے اس طرح کی سچویشن سے باہر نکلیں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں۔ آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، آپ کسی آفس میں کام کر سکتے ہیں،
آپ کسی پروجیکٹ میں کام کر سکتے ہیں، آپ ایک دفعہ باہر نکلیں تو صحیح، آپ ایک دفعہ سوچیں تو صحیح، یہ آپ کی رسپیکٹ کے لیے۔ اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لرننگ ود ارننگ یہ کوئی پنشمنٹ یا کوئی سزا نہیں بلکہ ایک سیکھنے کے لیے ایک کامیابی کا گر ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس جو ایڈمیشن کی ریشو کم رہے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پڑھنے میں کوئی آگے ان کو پرابلم یا اس طرح کی دقت پیش ہے، اور میرے خیال میں یہ والدین کے لیے بھی سب سے بڑی سپورٹ ہوگی، اور اگر ان کے لیے یہ فنانشیل سپورٹ اسٹوڈنٹس خود میٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی سے یا تعلیم سے محروم رکھنا چاہے گا، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں میرا پیغام نوجوان لوگوں سے، نوجوان اسٹوڈنٹ سے ہے کہ اپنا آرام اور سکون ساری زندگی آپ لوگ کرتے گئے، اس وقت آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، محنت اور ایفرٹ کرنے کا ٹائم ہے، تو اپنے آپ کو لیجر میں، سکون میں اور فضول سی ایکٹیویٹی میں بجائے اپنے آپ کو بزی رکھنے کے خود آرا آگے بڑھیے اور لرننگ ود ارننگ کیجیے۔ لرننگ ود ارننگ کرنے سے آپ بہت ساری مشکلات سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فیوچر کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ہم لرننگ ود ارننگ میں کون کون سی آسپیکٹس اور کون کون سی پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اس ٹاپک کو ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو آپ ساتھ رہیے، ٹیون رہیے، انشاءاللہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہیں گی کہ کیسے آپ اپنے فیوچر کو، کیسے آپ اپنے لائف کو سکون اور کامیابی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔